کے منکروں پہ لانے محمد والے محمد بلند کر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات عزیزان گرامی آخری منزل میں یہ تو تلاش کر کے اٹھیں کہ حسین نے بھرا گھر لٹا کے بچایا جائے حسین نے سر دے کے بچایا جائے ہر ایک نے اپنے کمزور آئینہ نفس میں مقصد حسین کو ڈھونڈا لیکن حسین کے مقصد شہادت کو آئینہ قرآن میں ڈھونڈو حسین کے مقصد شہادت کو آئینہ قرآن میں ڈھونڈو اور یہ سورہ مومنون کی 71ویں آیت ہے اس کے ترجمے کو محفوظ کرو کہ اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا یعنی جہاں حق ہے وہاں پیروی خواہش نفس نہیں اور جہاں پیروی خواہش نفس ہے وہاں حق نہیں تو حسین ابن علی کے انکار بیعت نے حسین ابن علی کے انکار بیعت نے فقط کلمہ و شریعت و اسلام کو نہیں بچایا بلکہ حسین ابن علی کے انکار بیعت نے نظام عالمین کو بچا لیا رحمت للعالمین کا نواسا ہے منیت کی منزل پر فائز ہے منیت کی منزل پر فائز ہے شب گفتگو یہ تھی کہ وہ رب العالمین ہے اس نے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا جہاں جہاں تک اس کا تصرف ہے وہاں وہاں تک ختمی مرتبت کا تصرف ہے جہاں جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں وہاں تک ختمی مرتبت کا اختیار ہے اب جس سے رشتہ منیت کو قائم کیا وہ بھی اسی منزلت پر ہے وہ بھی اسی منزلت پر ہے تو حسین ابن علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا مالک میں نظام عالمین کو تہوبالا نہیں ہونے دوں گا
حسین کی قربانی نے نظام عالمین کو بچایا، حسین کی قربانی نے نظام کائنات کو بچایا، حسین کی قربانی نے انسان کو بقا عطا کی۔ وہ سر جو نوک نیزہ پر آیا وہ حسین کا سر نہیں، انسان کا سر ہے، اور جب تک اس سر کا تذکرہ ہے انسان کا سر بلند رہے گا، جب تک اس سر کا تذکرہ ہے انسان کا سر بلند رہے گا۔ آپ علم اٹھا کے چلے، آپ علم اٹھا کے چلے، یہ علم اسی سر کی تمثیل ہے، یہ علم اسی سر کی تمثیل ہے۔ جب تک یہ علم بلند ہے انسان کا سر بلند رہے گا، جب تک یہ علم بلند ہے کسی عہد کی شاہی انسان کو غلام نہیں بنا سکے گی، انسان آزاد رہے گا۔ جوش کی ربائی کو سمجھا سکوں، شاید اب میں جوش کی ربائی کو سمجھا سکوں۔ جوش نے یہی تو سوال کیا کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ نہیں، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین نے سر دے کر خالق کے ناز کو سلامت رکھا، حسین نے سر دے کے خالق کے ناز کو سلامت رکھا۔ حسین وجہ تخلیق حیات تھے تو حسین نے کہا مالک میں تیرے ناز کو مجروح نہیں ہونے دوں گا، میں تیرے ناز کو مجروح نہیں ہونے دوں گا، بھرا گھر لٹاؤں گا، سر دے دوں گا، تیرے ناز کو سلامت رکھوں گا۔ اب بھی پوچھ رہے ہو حسین کون ہے؟ اب بھی پوچھ رہے ہو حسین کون ہے؟ جو ناز پروردگار کو سلامت رکھے اسے حسین کہتے ہیں، جو ناز پروردگار کو سلامت رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب بھی پوچھ رہے ہو حسین کیا ہے؟ تو سنو، جوش کی آواز میں آواز ملائے، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا عشق بہاتا پھرتا، تا روز جزا عشق بہاتا پھرتا، اور امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ سلامت رکھے، خدا تم کو آباد رکھے۔ میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، تمام اداروں کا شکر گزار ہوں، انجمن کی جانب سے بھی اور ذاتی طور پر بھی، کہ انہوں نے اچھے انتظامات کیے۔ ہم اس کا شکریہ کیا ادا کریں، لیکن دعا کرتے ہیں خداوند علی اعلیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے، آپ کو اس کی جزا عطا کرے۔ پولیس نے، رینجرز نے اور میونسپلٹی کے اداروں نے بہت اچھا تعاون کیا، اور تعاون کرنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ اس راہ میں قدم بڑھانے والے تعمیر انسان کے لیے نکلے ہیں، تعمیر انسان کے لیے نکلے ہیں۔ ماتمیوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا،
ماتمیوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا، مگر ہاں چلتے چلتے کوئی تفصیل نہیں، جوش کے 4 مصرے عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ سینے پہ یہ نقش قدم کس کا ہے، سینے پہ یہ نقش قدم کس کا ہے، رندی میں یہ اجلال و حشم کس کا ہے، اے زاہد میرے اس ہاتھ کے ساغر کو نہ دے، یہ دیکھ کہ اس سر پہ عالم کس کا ہے۔ تم نے بے دست کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا ماتم کیا، تم نے بے دست کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا ماتم کیا، زہرا دعائیں دے رہی ہے تم کو، زہرا دعائیں دے رہی ہے تم کو، شہزادی یہ عزادار آئے ہیں، یہ ماتمدار آئے ہیں، یہ غم گسار آئے ہیں، شہزادی ان کے پرسے کو قبول کر لیجئے، ان کے پرسے کو قبول کر لیجئے، شہزادی ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، وہ مہمان جو محرم کی پہلی تاریخ کو آیا تھا آج وہ ہم سے رخصت ہے، آج وہ ہم سے رخصت ہے، وہ قافلہ جو مدینے سے چلا اور کربلا کے صحرا میں آ کے اجڑ گیا، وہ قافلہ جو کربلا سے چلا اور شام کے زندان میں قید رہا، وہ رہا ہو کے کربلا آیا، وہ رہا ہو کے کربلا آیا۔ عزیزوں، جب شام سے قافلہ کربلا کی جانب چلنے کو آمادہ ہوا تو اماریاں لالا کے بٹھائی گئی، ہودجیں کسی گئی، اماریوں پر پردے لگائے گئے، علی کی بیٹی نے نگاہ کی، پلٹ کے کہا سید سجاد اب زینب نرم و نازک سواریوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہی، اب زینب نرم و نازک سواریوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہی، سید سجاد ان سے کہو ریشمی پردے اتار دیں، محملوں پہ سیاہ پردے لگائیں، محملوں پہ سیاہ پردے لگائیں۔ شہزادی نے ایک ایک بی بی کو خود سوار کیا، ایک ایک بی بی کو خود سوار کیا، لیکن دیکھا ایک بی بی نظر نہیں آتی، ایک بی بی نظر نہیں آتی۔ شہزادی چلی، چلتے چلتے شام کے زندان تک آئی، دیکھا رباب قبر سکینہ پہ سر رکھے ہوئے رو رہی ہے، رباب قبر سکینہ پہ سر رکھے ہوئے رو رہی ہے، شانہ ہلا کے کہا بھابی سب چلتے ہیں آپ بھی چلیے، سب چلتے ہیں آپ بھی چلیے، سر اٹھا کے کہا شہزادی میرے چمن کا ایک پھول کربلا میں اور ایک پھول شام کے زندان میں، اور پھر شہزادی آپ کو تو معلوم ہے میری بچی اندھیرے زندان سے کتنا گھبراتی تھی، چاک چاک جاتی تھی، کہا بھابی حکم یہی ہے، حکم یہی ہے۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا سنو میں بھائی کی ایک امانت ساتھ لائی تھی، میں بھائی کی ایک امانت ساتھ لائی تھی، شام کے زندان میں چھوڑے جا رہی ہوں، اور پھر مخاطب کر کے کہا سنو علی کی بیٹی پہ تمہارا احسان ہوگا، علی کی بیٹی پہ تمہارا احسان ہوگا، اور یہ کہہ کے کہا دیکھو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہوں جب تمہیں فرصت ملے تو شام کو آ کر ایک چراغ لہدِ سکینہ پر، ایک چراغ لہدِ سکینہ پہ جلا دیا کرنا۔ قافلہ کربلا کی جانب چلا اور عزیزوں سید الشہداء کی قبر کا پہلا مجاور رسول کا جلیل القدر صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری مجاوری کے فریضے کو ادا کر رہا تھا۔ جابر کی آنکھ، جابر کی بینائی نہیں تھی، جابر نابینا ہو چکے تھے، جابر قبر حسین پہ سر رکھے ہوئے
اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز گونجی. جابر قبر حسین سے کھڑا ہوا, دیوانہ وار آگے بڑھا اور پکارتا ہوا چلا, قافلے والوں یہ ادب کی جا ہے, یہاں سواریوں پہ آنا منع ہے, یہاں سواریوں پہ آنا منع ہے. قافلے والوں یہ حسین کے بھائی عباس کی جاگیر ہے, یہ حسین کے بھائی عباس کی جاگیر ہے. ستون محمل پہ ہاتھ مار کے کہا, سید سجاد یہ صدا دینے والا کون ہے, یہ صدا دینے والا کون ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ جد کا نابینا صحابی, یہ جد کا نابینا صحابی جابر ہے, جابر ہے. ایک مرتبہ کہا سید سجاد جابر سے کہو ایک بار پھر بتائے یہ کس کی جاگیر ہے, ایک بار پھر بتائے یہ کس کی جاگیر ہے. جابر نے صدا دی, قافلے والوں یہ حسین کے بھائی عباس کی جاگیر ہے. شہزادی نے محمل سے خود کو گرا دیا, شہزادی نے محمل سے خود کو گرا دیا. زمین کرب و بلا لرزا کو نہ دی, زمین کرب و بلا لرزا کو نہ دی. مرقد ابو الفضل سے آواز آئی, جابر یہ کیا قیامت کر دی, میری شہزادی. اور اس عالم میں ایک مرتبہ رک کے کہا بھائی عباس 900 میل کا سفر طے کر کے آ رہی ہوں بھیا, اب مجھے پیدل چلنا آ گیا ہے بھیا, اب مجھے پیدل چلنا آ گیا ہے. 3 دن کربلا میں مجلس, 3 دن کربلا میں مجلس. کربلا سے قافلہ سوئے مدینہ چلا, کربلا سے قافلہ سوئے مدینہ چلا. اور جب مدینہ قریب آیا, جب مدینہ قریب آیا, بہن نے بہن کے بازو کو تھاما, بہن نے بہن کے بازو کو تھاما. کہنے لگی بہن ہواؤں کی خنک یہ خبر دے رہی ہے, ہواؤں کی خنک یہ خبر دے رہی ہے جد کا مدینہ آ گیا, جد کا مدینہ آ گیا. بہن نے بہن سے کہا ہاں بہن ہواؤں کی خنک یہ خبر دیتی ہے کہ جد کا مدینہ آ گیا. تو ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا, ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا, اے جد کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر, اے جد کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر. ہم جب تجھ سے گئے تھے تو گودیاں بچوں سے آباد تھی, سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا, لیکن اب اس عالم میں آ رہے ہیں کہ گودیاں خالی ہیں, سروں پہ وارثوں کا سایہ نہیں. شہزادی زینب نے آواز دی, کہا بیٹا سید سجاد کیا مدینہ آ گیا؟ کہا ہاں پھوپھی اماں سرحد مدینہ شروع ہونے کو ہے. کہا بلاؤ بشیر کو میرے ناقے کے قریب بلاؤ, بشیر کو میرے ناقے کے قریب بلاؤ. بشیر ناقے کے قریب آیا, کہا بشیر کے کاندھوں پہ شال عزا ڈال دو, بشیر کے کاندھوں پہ شال عزا ڈال دو, اور بشیر کے ہاتھوں میں سیاہ علم دو, اور بشیر سے کہو جا کے مدینے میں خبر کر دے زینب کنوا موئی آ رہی ہے. زینب جنگل میں ماں کی کمائی لٹا کے آ رہی ہے, زینب جنگل میں ماں کی کمائی لٹا کے آ رہی ہے. بشیر صدا دیتا چلا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. علی کی بیٹیاں جنگل میں بھرا گھر لٹا کے آ رہی ہے, جنگل میں بھرا گھر لٹا کے آ رہی ہے. بشیر کہتا میں صدا دے رہا تھا, بچوں نے راہ روکی اور کہنے لگے اتنا بتا محمد و ابراہیم آ گئے, اونو محمد آ گئے, قاسم ابن حسن آ گئے. بشیر کہتا میں نے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قافلہ مدینے کے باہر رکا ہے, سب استقبال کو جاتے ہیں تم بھی چلو. بشیر کہتا آگے بڑھا, جوانوں نے راہ روکی اور راہ روک کے کہا وہ صدا دینے والے اتنی خبر دے علی اکبر آ گئے, علی اکبر آ گئے, عباس دلاور آ گئے, عباس
بشیر کہتا میں نے یہی جواب دیا، آگے بڑھا۔ بشیر کہتا قیامت سی قیامت تھی جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی عصا کا سہارا لیے دیوڑی پر آئی، میری راہ کو روک کے کہا صدا دینے والے بس اتنی خبر دے میرے بابا حسین آ گئے، میرے بابا حسین آ گئے۔ بشیر کہتا ہے کچھ کہہ نہ سکا، سر کو جھکا کے کہا بی بی تیرا کنبہ مدینے کے باہر رکا ہے، سب استقبال کو جاتے ہیں آپ بھی چلیے، سب استقبال کو جاتے ہیں آپ بھی چلیے۔ اب بشیر کہتا ہے آگے آگے دو بیویاں چلی، آگے آگے دو بیویاں چلی، ایک نے ایک کا بازو تھاما ہوا تھا، ایک نے ایک کا بازو تھاما ہوا تھا۔ سب اہل مدینہ پیچھے پیچھے چلے، سب اہل مدینہ پیچھے پیچھے چلے، ایسے چلے جیسے تم چل کے آ رہے ہو، ایسے چلے جیسے تم چل کے آ رہے ہو۔ جب آل محمد کے قافلے کے قریب، جب آل محمد کے قافلے کے قریب یہ اہل مدینہ کا قافلہ پہنچا تو سب سے پہلے محمد حنفیہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر علی ابن الحسین سے گلوگیر ہونا چاہا۔ سید سجاد نے کہا چچا آہستہ، چچا آہستہ، ابھی گلے کا زخم ہرا ہے، ابھی گلے کا زخم ہرا ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا دادی اماں سلام لو، دادی اماں سلام لو۔ ام البنین نے سر اٹھا کے سر تا پاؤں تک دیکھا، کہنے لگی کس نے مجھ کو سلام کیا، کس نے مجھ کو سلام کیا؟ سید سجاد نے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہا دادی اماں پہچانا نہیں، دادی اماں پہچانا نہیں۔ کہا کون؟ کہا دادی اماں میں علی ابن الحسین، میں سید سجاد۔ تو ام البنین نے کہا بیٹا 22 برس کا سن ہے اور جوانی میں پیری آ گئی، تو سر کو پیٹ کے کہا دادی اماں جو ماں بہنوں پھپھیوں کے ساتھ بازار و دربار میں جائے وہ جوانی میں بوڑھا نہ ہو جائے تو کیا ہے، وہ جوانی میں بوڑھا نہ ہو جائے تو کیا ہے۔ اب وہ بی بی جو عصا کا سہارا لیے تھی آہستہ آہستہ ایک بی بی کی حضوری میں آئی اور چلتے چلتے رباب کی حضوری میں آ کے رک گئی، رباب کی حضوری میں آ کے رک گئی۔ رباب نے صغرا کا چہرہ دیکھا، صغرا نے رباب کا چہرہ دیکھا اور صغرا نے ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہوئے کہا کیا تم ہی اماں رباب ہو؟ کیا تم ہی اماں رباب ہو؟ رباب نے سر جھکا کے کہا ہاں بیٹا میں ہی رباب ہوں، میں ہی رباب ہوں، مگر اتنا بتا ڈھونڈ کیا رہی ہے، ڈھونڈ کیا رہی ہے؟ تو صغرا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اماں جب گئی تھی تو آغوش میں میرا چھوٹا سا بھائی، میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر، اماں وہ نظر نہیں آتا۔ ہائے علی اصغر کہہ کے رباب کھڑی ہوئی، آغوش سے کٹری گری، آغوش سے کٹری گری۔ صغرا کو سینے سے لگا کے کہا صغرا میں علی اصغر کو تو نہ لا سکی لیکن اصغر کا لہو بھرا شلوغا لائی ہوں، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں لائی ہوں، جلی ہوئی لکڑیاں لائی ہوں۔ خواتین آگے بڑھی، علی کی بیٹیوں کی جستجو میں خواتین آگے بڑھی۔ شہزادی نے کہا سید سجاد ان سب سے کہو میں نانا کے روزے پہ جا کے سنانی سناؤں گی، میں نانا کے روزے پہ جا کر سنانی سناؤں گی۔ قافلہ چلا، روزہ رسول کے قریب پہنچا۔ عزیزوں شہزادی نے
اپنے آپ کو گرایا. کتنی سہولت سے اس مکالمے کو سنتے ہو. ناقے کی بلندی سے میری شہزادی نے اپنے آپ کو گرایا اور روضہ رسول کی جانب دیکھ کے کہا نانا نواسی آئی ہے, نانا بے کس نواسی کا سلام لو, نانا بے کس نواسی کا سلام لو. اور پھر مرکز سے لپٹ کے کہا نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو کچھ سوغات ساتھ لاتا ہے, کچھ سوغات ساتھ لاتا ہے. نانا تیری امت نے بڑے تحفے دیے ہیں, نانا تیری امت نے بڑے تحفے دیے ہیں. نانا اگر نامحرم نہ ہوتے تو میں بازوؤں پہ رسی کے نشان, میں بازوؤں پہ رسی کے نشان دکھاتی. نانا کے روزے سے چلی, کہا زین العبا اب مجھے ماں کے پاس جانا ہے, اب مجھے بقیے جانا ہے. سواری بقیے کی جانب چلی اور اب شہزادی نے جو دور سے ماں کا روزہ دیکھا, جو دور سے ماں کا روزہ دیکھا, پھر خود کو سواری سے گرا لیا. لیکن اب سن سکو تو سنو, قدموں سے چلا نہ گیا, گھٹنیوں کے بل چل کر ایسے جیسے حسین اکبر کی لاش پر آئے تھے, ایسے زینب ماں کے مرقد پر آئی, ایسے زینب ماں کے مرقد پہ آئی اور ماں کے مرقد پہ آ کے کہا اماں تیرا حسین تو نہ لا سکی, اماں تیرا حسین تو نہ لا سکی, لیکن اماں وہ کرتا جسے سیتے ہوئے تو روتی تھی, اماں وہ کرتا جسے تو سیتے ہوئے روتی تھی, اماں وہ کرتا بچا کے لائی ہوں, اماں وہ کرتا بچا کے لائی ہوں. لحد پہ گٹھری کو رکھا اور اس کرتے کو باہر نکالا, مرقد زہرا پر حسین کا لہو بھرا کرتا ڈالا, کہا اماں اس میں 72 کا لہو ہے, اماں اس میں 72 کا لہو ہے. اور ایک مرتبہ تعویذ قبر سے لپٹ کے کہا اماں زینب بھولی نہیں, اماں زینب بھولی نہیں جب بندے کفن ٹوٹے تھے اور آپ نے حسین کو سینے سے لگا لیا تھا, اماں یہ تیرے لال کا لہو بھرا کرتا ہے, اماں اسے سینے سے لگا لے, اماں اسے سینے سے لگا لے. ہائے زینب آ گئی مدینے, ہائے زینب آ گئی مدینے. مگر دیکھو قاعدہ دنیا کا یہ ہے کہ لوگ جب سفر سے لوٹتے ہیں تو اپنے گھر جاتے ہیں, لیکن شہزادی اپنے گھر نہیں گئی, بھائی کے گھر گئی, بھائی کے گھر گئی. ایک حجرے کو دیکھا, ایک حجرے کو دیکھا, نالا و شیون بلند تھا, یہاں اکبر سوتا تھا, یہاں اکبر سوتا تھا, یہاں گہوارہ رکھا ہوا تھا, یہاں میرا بھائی حسین, یہاں میرا بھائی حسین. چند دن گزرے, چند دن گزرے, عبداللہ بن جعفر طیار علی بن الحسین کی حضوری میں آئے, کہنے لگے آقا اپنی پھوپھی سے کہیں کچھ دیر کو اپنے گھر آ جائیں, کچھ دیر کو اپنے گھر آ جائیں. عزیزاں سید سجاد نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں عبداللہ بن جعفر طیار خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کو اپنے گھر جائیں, اپنے گھر جائیں. عزیزوں یہ آخری منزل سن سکو تو سنو, مسافر کو رخصت کرنے آئے ہو, مسافر کو رخصت کرنے آئے ہو. عزیزوں شہزادی چلی اپنے گھر سے, بھائی کے گھر سے چلی اپنے گھر کی جانب, اور جب اپنے گھر میں قدم رکھا تو چلا نہ گیا, صحن خانہ میں بیٹھ گئی, صحن خانہ میں بیٹھ گئی. عبداللہ حجرے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے کون بی بی ہے جو میرے گھر میں رو رہی ہے, کون بی بی ہے جو میرے گھر میں نالا و شیون بلند کر رہی ہے. سر کو اٹھا کے کہا عبداللہ اچھا ہوا جو تم نے نہیں
بلند کر کے کہا عبداللہ کیوں یاد کیا؟ عبداللہ کیوں یاد کیا؟ عبداللہ اپنے بیٹوں کے متعلق پوچھ رہے ہو، عبداللہ اپنے بیٹوں کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ عبداللہ نے رخسار پیٹ لی، عبداللہ نے رخسار پیٹ لی کہ شہزادی وہ تو غلام تھے، غلاموں کا کیا پوچھنا، وہ تو غلام تھے، غلاموں کا کیا پوچھنا۔ تو پھر کہا عبداللہ کیوں بلایا، عبداللہ کیوں بلایا؟ کہنے لگے صفین کے میدان میں، صفین کے میدان میں آپ کے بابا نے حسین کو میدان سے بلایا اور عباس کو میدان میں بھیجا۔ میں نے محمد حنفیہ سے سرگوشی کی کہ زہرا کے پسر کو بلا کر ام البنین کے بیٹے کو بھیج دیا، ام البنین کے بیٹے کو بھیج دیا۔ تو آپ کے بابا نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عبداللہ عباس کی جنگ آج دیکھ لو، عباس کی جنگ آج دیکھ لو، حسین کی جنگ کربلا میں دیکھنا، حسین کی جنگ کربلا میں دیکھنا۔ آخری رخصت کو خیمہ گاہ میں آیا عبداللہ، ہم دو راہ قطار لگا کے کھڑے تھے، بھائی سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، ایسے جا رہا تھا جیسے گھر سے جنازہ جا رہا ہو، ایسے جا رہا تھا جیسے گھر سے جنازہ جا رہا ہو۔ عبداللہ خیمے سے باہر قدم نکلا، سواری کو طلب کیا، کوئی نہ تھا جو لجام فرس کو تھام تھا، کوئی نہ تھا جو رکابوں کو سہارا دیتا۔ عبداللہ میں نے آواز دی بھائی اگر اجازت ہو تو میں آگے رکابوں کو تھام لوں، اگر اجازت ہو تو میں آگے رکابوں کو تھام لوں۔ کہنے لگے نہیں نہیں ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ خود سواری پہ سوار ہوا، خود سواری پہ سوار ہوا اور پھر عبداللہ سواری میدان کی جانب چلی۔ میں در خیمہ پہ کھڑی ہوئی بھائی کی جنگ کا نظارہ کر رہی تھی۔ عبداللہ کبھی میمنے پہ حملہ کرتا، کبھی میسرے پہ حملہ کرتا، کبھی قلب لشکر میں دراتا۔ عبداللہ میں دیکھ رہی تھی سر کٹ کٹ کے ہوا میں اڑ رہے ہیں، سر کٹ کٹ کے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ عبداللہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ رکابوں پہ بلند ہوا میرا بھائی، ایک مرتبہ رکابوں پہ بلند ہوا میرا بھائی اور پکار کر کہا 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بیٹا مارا گیا اس کی جنگ دیکھو، عزیز مردہ کی جنگ دیکھو، جو 6 مہینے کے بچے کو رویا، جو برابر کے بھائی کو رویا، اس کی جنگ دیکھو۔ اور عبداللہ کسی میں جرت نہ تھی جو آگے بڑھ کے حملہ کرتا، کسی میں جرت نہ تھی جو آگے بڑھ کے حملہ کرتا۔ عبداللہ علمان الحفیظ کی صدائیں بلند تھی، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند تھی۔ عبداللہ ایسے میں میرے کانوں میں صدا آئی، حاطف نے صدا دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عبداللہ میں نے دیکھا بھائی سواری پہ جھکا، ذوالفقار کو میان میں رکھا، ذوالفقار کو میان میں رکھا اور اب دوبارہ رکابوں پہ بلند ہوا اور بلند ہو کے کہا اے تیرو، اے نیزو، اے برچھو آؤ، حسین تم کو اجازت دے رہا ہے۔ عبداللہ میں نے دیکھا بکھری ہوئی فوجیں سمٹی، ہر سو تیر چل رہے تھے، نیزہ و برچوں کے وار تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا۔ عبداللہ ایسے میں مجھے بھائی نظر نہیں آیا، عبداللہ ایسے میں مجھے بھائی نظر نہیں آیا۔ عبداللہ میں خیمے سے چلی، مقام بلند پہ آ کے کھڑی ہوئی۔ عبداللہ میں 70 قدم کے فاصلے سے، عبداللہ میں 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی ظالم خوش حلقوم پہ خنجر چلا رہا تھا اور میں پکار پکار کے کہہ رہی تھی اور ظالم ذرا
ارے کوئی ہے جو سید کی مدد کرے؟ ارے کوئی ہے جو مظلوم کو اگر بچائے؟ ارے کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے؟ شہزادی ہمارا سلام، شہزادی ہمارا سلام، سانسیں رہی تو آپ کا بھائی کا تذکرہ، آپ کے بھائی کا تذکرہ، ایک ایک ماں کو پرسا دو، علی اکبر ہمارا سلام، قاسم ابن حسن ہمارا سلام، آنا محمد ہمارا سلام، مسلم کے راج دلارا ہمارا سلام، نئی رباب کی کائنات اصغر ہمارا سلام، نہیں عباس دلاور ہمارا سلام، سکینہ بی بی یہ آپ کے بابا کے عزادار آئے ہیں، یہ آپ کے بابا کے عزادار آئے ہیں، بی بی ان کا پرسہ قبول کیجئے، یہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آئے ہیں، سکینہ بی بی ہمارا سلام لو، سکینہ بی بی ہمارا سلام لو، ہاں زینب و کلثوم ہمارا سلام لو، ہاں لیلا و فروا ہمارا سلام لو، لیکن دست ادب جوڑ کر آخری سلام رباب کی بارگاہ میں مرقد بشیر سے وعدہ کر کے چلی تھی، جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، لیکن جب حکم امام سے کھڑی ہوئی تو ایک پاؤں دیوڑی میں تھا، ایک پاؤں دیوڑی کے باہر تھا، من کا ڈھل گیا، روح بدن سے پرواز کر گئی، رباب خوب وعدے کو نبھایا، شہزادی ہمارا سلام، کربلا شہزادے نے مسکرا کے فتح کی، اور شام سکینہ نے شام کے زندان میں سو کے فتح کی۔ ہاں عزیزاں آخری منزل ہے، آخری منزل ہے، ایک مرتبہ سب مل کے کہو حضرت زہرا ہمارا سلام، حضرت زہرا ہمارا سلام، شہزادی بھرا گھر لٹ گیا، شہزادی بھرا گھر لٹ گیا، لیکن نظام عالمین کو بچا لیا، شہزادی بھرا گھر لٹ گیا، انسان کی انسانیت کو بچا لیا، شہزادی بھرا گھر لٹ گیا، آپ نے دنیا کے انسان کا منتشر نہیں ہونے دیا، مجتمع کر لیا، آج آ کے دیکھو جلوسوں میں بگڑی ہوئی انسانیت کس طرح سے مجتمع ہوتی ہے، اور یہ سینے پہ